المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وكما قال صلى الله عليه وسلم وصدق النبي الأمين. اللهم صل وسلم وزد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے علماء نعت خان، ثنا خان احباب اور آپ تمام حضرات، بالخصوص اس محفل کے منتظم آپ تمام حضرات کو میں شروع میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ تمام حضرات کو ہدیہ تہنیت پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اس جگہ میں حاضر ہیں، بیٹھے ہیں، جس جگہ میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. اس جگہ کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا. شور تھوڑا سا زیادہ ہے، اس طریقے سے بات نہیں. اگر خاموشی اختیار کر لیں بہت آپ سب حضرات کی مہربانی. اگر آپ تشریف رکھیں گے تو کوئی انشاءاللہ جو ہے ادھر جگہ نہیں ہے، ادھر بے شک آئے بیٹھ سے مہربانی پلیز آپ کچھ کہہ دیں. نعرہ تکبیر. مدینہ جہاں جہاں پہ جگہ ملتی ہے، جو پنڈال میں بھی جو بائبل میں گفتگو ہے، یعنی کہ یہ کلام کرتے ہیں، گفتگو نو ترک کر دے ہو، کلام ختم کر دے ہو. خوبصورت جو بیان ہے، تبلیغی میسج ہے، اس میں سنو. محفل کے اندر آنا جو مقصد ہے، ساڈا مقصد پورا ہو جائے گا. میں انتظامیہ نال بھی گزارش کروں گا جتنے بھائی کھڑے ہیں اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ جاؤ. میں نعرہ بلند کرنا، نعرے دے دوران ہی تسی بیٹھ جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اجل تک تسی نہیں بیٹھے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ خاصیہ. برائے مدینہ اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیے. آواز نہ آئے بھائی کسی سے. چلیں جی، آپ سن رہے ہیں. آپ کی مہربانی ماشاءاللہ کرے حضرات سماتن گوش ہو کے مجھے میری عزت افزائی کر رہے ہیں. تو میں نے ایک روایت پڑھی ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو ان سے ضرور فیض لیا کرو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ خود فرماتے ہیں جنت تو تب ملے گی جب بندہ فوت ہوگا اور پھر قیامت آئے گی، اور قیامت برپا ہونے کے بعد پتہ کتنے عرصے کے بعد اللہ کریم جب چاہے گا اپنے مومن اور پاک صاف نیک صالح بندوں کو جنت عطا فرمائے گا. تو اس دنیا میں جنت کہاں سے آئے اور جنت کی کہاں کیاریاں ملیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. وہ آپ جواب سنیں گے تو انشاءاللہ خوش بھی ہوں گے اور اپنی قسمت پہ ناز بھی کریں گے. آپ نے فرمایا کہ جس جگہ پر میرا اور میرے رب کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ اللہ جنت کی کیری بنا دیتا ہے. تو آپ کو میں مبارک دیتا ہوں، آپ کو ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں، آپ اپنے گاؤں میں دیکھیں، آس پاس جائیں، آپ کو ملیں گے کئی لوگ بیٹھوں پہ بیٹھے ہوں گے، سو بھی نہیں رہے ہوں گے، فضول باتوں میں مصروف ہوں گے. باتوں پہ مصروف نہ ہوں گے تو موبائل پر جناب اپنی وقت کو جو ہے وہ کل کر رہے ہوں گے.
کوئی نہ کوئی اپنے وقت کو یوٹیلائز کر رہا ہوگا، لیکن آپ جیسا بھی کوئی خوش قسمت ہوگا کہ جو اپنے کام شام چھوڑ کے ثنا خان رسول کی ثناء رسول سننے آ گئے۔ اب اس پر میں عرض کرنا چاہوں کہ این سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادت جو ہے اس طریقے سے آ جانا، یہ خوش قسمتی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بندے کے اپنے، جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں اپنے بس سے چھونی، یہ بندے کے اپنے بس میں نہیں ہوتی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا بلاوا آنا ضروری ہے۔ اب نقطہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر آ گئے، یہاں پہ اگر آپ آ گئے اس ذکر مصطفیٰ کی اس محفل میں، بقول رسول اس جنت کی کیاری میں آپ آ گئے، اب یہاں پہ بلانا آپ کو اللہ تعالیٰ کا کام تھا، اللہ تعالیٰ کے مقربین کا کام تھا، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جانا آپ کا کام تھا، یہاں سے آگے کچھ نہ کچھ لے کے جانا۔ چونکہ یہ محفل بزم ماشاءاللہ بڑے وقار کے ساتھ سجائی گئی ہے، اور اس میں تو یقیناً کچھ نہ کچھ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ حضرات بیٹھے، آپ کے ساتھ یقیناً بات کرنے کا اور بڑا لطف آ رہا ہے، لیکن وقت کی بھی قلت ہے۔ میں نے 2-3 آیات پڑھی ہیں، انہی پر ہی میں عرض کروں۔ اولاً تو اگر آپ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں، توقع کر رہے ہوں کہ میں جی کوئی آپ کو تقریر سنا دوں گا، تقریر نہیں سنا سکتا، آپ کے ساتھ باتیں کرنی ہیں جس طریقے سے ہم گپ شپ لگاتے ہیں اس طریقے سے، اس کے علاوہ کوئی خاص ہم نے کوئی جناب کوئی مسئلے اور بڑے کوئی فرقہ وارانہ قسم کی چیزیں وہ ہم نے ڈسکس نہیں کرنی، جو آپ کے کام بھی آئیں اور میرے کام بھی آئیں اس طرح۔ آج کل ہم اپنے علماء کو سنتے ہیں، وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہماری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ میری بات سنیں، کون کتنا تھا اور کون کتنا نیچے تھا، یہ پیمانہ دینے کا، اس پیمانے سے ناپنے کا آپ کو کسی نے حق نہیں دیا۔ شان دینا اور شان کو بڑھانا اور شان کو نیچے لے آنا یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جن کو شان دی گئی ہے ان کی صرف عزت کی جائے اور ان کے کیے پر کیا جائے، ان کے کیے پر جایا جائے۔ اس پر ہمارا کوئی جناب تک نہیں بنتا کہ نہ ہمارا علم ان ہستیوں کے جیسا، نہ ہم ان جیسے تقوی باز، نہ ہم ان جیسے نمازی، نہ ہمارا ایمان ان جیسا پختہ۔ ہم یہاں پہ بیٹھ کے عوام میں 3 گھنٹے لوگوں کا جناب خون کھولائیں، فلاں نیچے تھا، فلاں اونچا تھا، یہ کام بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ سب یہ سوچیں کہ جس کو جتنا اللہ نے مرتبہ دیا وہ اللہ کو معلوم ہے، ہم صرف جناب بات وہ کریں گے کہ جو اللہ نے ہمیں کہی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ میرا رسول جو تمہیں کرنے کا کہے تم وہ کرو، جس سے روک دے مانو کہ کوئی فارمولہ وہ نہیں ہے کہ جناب آپ وہ جھگڑا کریں اور کوئی مناظرہ کریں۔ میں جاتا ہوں عموماً اہل علم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اسلام آباد میں، باقی دوسرے شہروں میں بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں۔ خیر ہمیں یہاں پر تو علماء دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ میری ہمیشہ ہر جگہ پہ یہ اپیل ہوتی ہے کہ اپنی عوام کو عمل کی طرف لے کے جائیں۔ یہ کیا بات ہوئی جی، یہ نور بشر علم غیب یہ کیا جھگڑے ہیں؟ اس پر 2 شعر میں عرض کر سکتا ہوں۔ آپ نے اس کو کوئی مسلکی طور پہ نہیں لینا، میرا مسلک کوئی مسلک نہیں ہے، میرا مسلک وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ما انا علیہ وعلی اصحابی۔ جیتنے والا گروہ وہ ہوگا، جیتنے والا گروہ وہ ہوگا جو اس رستے پر ہوگا، میرے نبی نے فرمایا جیتنے والا گروہ وہ ہوگا جو اس رستے پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے ساتھ والے۔ تو کوئی
لمبی چوڑی بحث میں 2 شعر سنانا چاہوں گا، پھر میں اپنی مختصر سی ان 2 آیات کے کانٹیکسٹ میں بات کروں گا، پھر آپ مجھے اجازت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو شان بخشی، جو اپنے نبی کو مرتبہ بخشا، اب ہم آج 14ویں صدی میں ناقص العلم ناقص العقل لوگ پیمانے لے کے بیٹھ گئے، اتنا مرتبہ ہے یا اتنا مرتبہ ہے، تو اس پر 2 شعر توجہ ہے جی آپ کو؟ میں کوئی بوجھل بات تو نہیں کر رہا، جب آپ کہیں کہ یہ بوجھل بات ہے، ہمارے کام کی بات نہیں ہے، تو آپ مجھے حکم کریں، میں انشاءاللہ تعمیل کروں۔ شعر جی 2 ہے، شعروں میں سارا عقیدہ ہے، شعر نہیں ہے، شعر کم ہے، عقیدہ زیادہ ہے۔ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، شاید نہیں سمجھے، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ اور دوسرا شعر سید نصیر الدین شاہ صاحب کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، تو کون ہوتا ہے اس بارگاہ کے بارے میں سوال اٹھانے والا کہ کیا کیا تھا اور کیا کیا نہیں تھا؟ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے گا۔ تو بات تو اتنی سی ہے، سارا جناب فلسفہ اور ساری چیزیں اس میں وہ آ جاتی ہیں۔ اب یہ کچھ تمہیدی کلمات تھے کہ چونکہ پتہ نہیں آپ سے پہلے میرا تعارف ہوا ہے کہ نہیں، تو آپ کو تھوڑا سا بتانا تھا کہ یعنی اگر آپ وہ تھوڑا جو ساؤنڈ سسٹم والے ہمارے بھائی پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے علماء ہوتے ہیں، پتہ نہیں علماء کیسے ہوتے ہیں، وہ سپیکر میں سے بھی آگ نکل رہی ہوتی ہے، وہ بھئی آگ بجھانے کے لیے آیا کرو، آگ لگانے کے لیے کیوں آ جاتے ہیں؟ تقریر کر کے جاتے ہیں، دوسرے دن محلے میں جھگڑے پڑے ہوتے ہیں، اور میرا نبی تو جوڑنے کے لیے آیا تھا، تم توڑتے پھر رہے کیوں بھئی؟ جس معاشرے میں بھائی سے بھائی کی نہیں بنتی، اس معاشرے میں تم فرقہ واریت پھیلاتے ہو۔ وہاں تو یہ بتانا چاہیے کہ جنگ موتا کا جناب میدان گرم ہے، ایک صحابی آتے ہیں، ایک زخمی صحابی کے پاس آتے ہیں، اس کو پانی پیش کرتے ہیں، اس کے لبوں پر جان ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ اوپر ماشاءاللہ کافی تماشا یہ کرتی ہے۔ اچھا نا، ہمارے احباب بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، جزاک اللہ جی، معذرت میں نے نہیں دیکھا۔ ایک صحابی آتے ہیں، ایک زخمی صحابی کے پاس، جان اس صحابی کی لبوں پر ہے، اسے پانی پیش کرتے، تھوڑے فاصلے پہ ایک اور صحابی ہے۔ یہ اگر اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، جو میں واقعات سنا رہا ہوں، اس حوالے سے ریفرنس اور اس کے حوالے سے بے فکر رہے، وہ اس طرح سے نہیں کہ یہاں پہ ہمارے ایک مولوی صاحب آئے، وہ تقریر کر رہے تھے، وہ فرما رہے تھے اگر تانوں یہ گل کسی کتاب ہی چلو بہنا تو میں لیان کے لکھا ہے، وہ اگلے لوگ بھی ماشاءاللہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، حالے یہ نہیں کچھ دے بھی مڑ تینوں کہیں دسیا ہے۔ نعرہ تکبیر، میں بتا رہا ہوں کہ وہ ایک صحابی جان لبوں پر ہے، وہ انشاءاللہ ویسے بھی آواز آ گئی نہیں آ رہی، یہ آپ کے انتظامی مسئلہ ہے۔ ایک صحابی ہے،
ان کے لب پر جان ہے، ان کے پاس پانی لے کے آتا ہے ایک شخص، جنگ موتا کا جناب میدان گرم، تیروں کی بارشیں ہوتی ہیں، یہ کربلا میں نہیں ہو جاتی، اس کے پیچھے ایک پوری وہ کئی نسلوں کی وہ ایک تاریخ ہوتی ہے۔ ایثار کا جب اور ایثار اور قربانی کی جب معراج ہوتی ہے تو وہ کربلا بن جاتا ہے، یہ اس کی ابتدائی سطح ہے۔ جنگ موتا کے موقع اس نے دوسرے کو دیکھا، وہ زیادہ تڑپ رہا ہے، اس صحابی نے جس کے پاس پانی آ گیا تھا وہ بھی تڑپ رہا ہے، اس نے کہا نہیں وہ میرا بھائی زیادہ حقدار ہے، جاؤ اس کے پاس لے کے جاؤ، مجھے ضرورت نہیں۔ وہ اس کے پاس چلا گیا، جو پانی والا تھا مشکیدہ اٹھایا اس کے پاس چلا گیا، اس کے پاس گیا تو اسے پانی ڈال کے دینے لگا، پلانے لگا۔ ایک اور آواز آئی، بھائی مجھے بھی بہت پیاس لگی، ادھر لے آؤ۔ وہ بھی زخمی ہے، اس کے بھی لبوں پہ ڈال۔ وہ جس کو پانی پلا رہا ہے وہ صحابی کہتا نہیں مجھے ضرورت نہیں، وہ آگے لے جاؤ۔ وہ بھاگ کے اس کے پاس جاتا ہے، جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چلے وہ تو ہو گیا تو پچھلوں کو تو پلاؤں۔ وہ پچھلوں کے پاس آتا تو وہ دونوں بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جس کے ساتھی اس قسم کے تھے، اور آج ہم اپنے بھائیوں کو حق دینے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے بھائیوں کا حق دبا کے بیٹھیں گے، اور مولانا صاحب آتے ہیں وہ کوئی اور بات کر کے چلے جاتے ہیں۔ حقوق العباد جناب سب سے پہلے ہے، بندوں کا حق سب سے پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میرے حقوق نماز روزہ زکوٰۃ اس میں کوتاہی کرے گا وہ مجھ سے توبہ کرے میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن کسی نے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی، کسی نے کسی بندے کا حق کھایا تو تب تک اسے معافی نہیں ملے گی جب تک اس کو وہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ تو ہمیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی، ہم اس چیز سے کیوں خیال نہیں رکھتے؟ تو یہ تھوڑی سی تمہیدی کلمات تھے۔ ابھی وہ 2 آیات پر بس بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے آپ شاید بور ہو رہے ہیں، تو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان المعظم کا، یہ جو شب برات ہے نا، اس کا ایک ایسا اسپیکٹ ہے جس کے بارے میں آپ واقف نہیں ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ مسجد اقصی ہمارا پہلے قبلہ ہوتی تھی، فلسطین میں مسجد ہے، آج بھی ہے۔ میرے نبی اور ان کے صحابی مسجد اقصی کی طرف مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو مدینہ میں جب آپ آئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مسجد حرام کی طرف منہ کریں، اور اس کے پیچھے بھی ایک پوری وہ میں سنا نہیں سکتا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ شب برات والے دن پیش آیا ہے، تو یہ اس حوالے سے آپ کو نہیں پتا ہوگا، تو معلومات میں چلے اضافہ ہو گیا، لیکن اس میں میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ سمجھانے والی ہے۔ اب آیت یہ ہے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سورۃ البقرہ میں پکارا، اس کو یاد فرمایا محبوب دیکھ رہے ہیں جی، قد نرى ہم بالکل دیکھ رہے ہیں، تقلب وجهك في السماء، تیرا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہ ہونا کہ محب نے محبوب کی کوئی ادا رائے گاہ کر دی، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، کوئی یہ نہ سمجھے۔ اس کا قرآن میں ذکر کیا، اپنے آخری کلام میں اس کا ذکر کیا، اور اسے عمل کر دیا اس واقعے میں۔ سبحان اللہ۔ اب آگے کیا فرمایا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا ہم ضرور پھیر دیں گے، ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کے قبلے کو جس طرف ترضاہا، جس پر آپ راضی ہوں گے۔ اب اس واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ ماشاءاللہ، مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین، بنی خزرج کی ایک شاخ ہے، چھوٹا سا قبیلہ ہے،
ان کی ایک بستی ہے، اس میں وہ چھوٹی سی مسجد ہے، اس میں میرے نبی ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ظہر کی نماز شروع کی تو خیال آیا دل میں کہ یا اللہ، مسجد اقصی تو یہودیوں کا قبلہ تھی، کاش اب میری جائے پیدائش میرا قبلہ بن جائے، مسجد حرام مکہ المکرمہ وہ میرا قبلہ بن جائے، میں تجھے سجدہ اس طرف بھی کرتا ہوں اس طرف بھی کروں گا، لیکن دلی اور قلبی سکون ادھر ہے، مسجد حرام کی طرف ہے۔ تو نماز کے اندر ہی اپنے رب کی طرف دیکھنا شروع، سبحان اللہ، سر اٹھا کے دیکھنا شروع، اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل کی، اور میں دیکھ رہا ہوں، رائے گاہ نہیں جا رہی آپ کی کوئی بھی ادا۔ اب اس پر ایک بات ہے، ہم محبت خدا بندی، جو محبت اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ کی، اس کو سمجھنے میں ہم تھوڑی غلطی کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی محدود سی ہمارے جیسی کوئی محبت تھی۔ اب جو نقطہ سمجھانے کا ہے وہ یہ ہے، تفسیر سعدی میں صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ خاموش ہوں گے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بار بار محبوب نے چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف کیوں دیکھا؟ دعا کرتے پہلی دفعہ ہی ہو جاتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو پسند فرماتے ہوئے اس دعا کی قبولیت میں تاخیر کی کہ محبوب بار بار منہ اٹھا کے اوپر دیکھے۔ کیا بات۔ اب قبلے کے حوالے سے تو یہ حال ہے کہ جس طرف میرے نبی کا دل کرے اس طرف اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دی ہے۔ تو اگر ہم قیامت کے دن کا کوئی منظر اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں تو اگر ہم جیسے گناہگار اور بالکل جن کے پلے کچھ نہیں ہے، جن کی کاپیاں کوری ہیں، ان کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے روح روشن والضحیٰ والے مکھڑے کو اٹھا کے دیکھ دیں تو ساری قسمت بن نہ جائے گی۔ لیکن اب اس سے پہلے جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ میرے نبی نے چند لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان سے میں ملنا پسند نہیں کروں قیامت کے دن۔ تو اس دن تو آج کے یہ وزیر اعظم کے قریب کوئی جو ہے وہ عام بندہ نہیں جا سکتا، وہ قیامت کے دن کے جو اس سارے جلسے کی جو صدارت ہے جس کے پاس ہوگی، اس کے قریب کون عام بندہ جائے گا؟ وہی جائے گا جس کو اجازت ملے گی۔ تو عرض یہ ہے، آخری فکرہ یہ ہے، میں نے یہ سارے مضمون باندھ کی اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے، اب ہمیں عمل کی طرف جانا ہوگا۔ ہم نے بہت محفلیں کرنی، ہم نے بہت نعتیں پڑھ لی اور انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، محفلیں کرتے رہیں گے اور پہلے سے بڑھ کے کرتے رہیں گے، لیکن اس کا عملی اثر بھی ہم پر اب دکھائی دینا چاہیے۔ پتہ چلے کہ اس بستی میں محفل ہوئی تھی تو اس محفل کی بہار کب تک باقی رہتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ نشستن گفتن برخاستن بیٹھے بات کی اور پھر چلے گئے، ایسا نہ ہونا، بلکہ ایسا ہو کہ جس طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے تھے، کچھ لوگ کھڑے تھے مسجد کے اندر کھڑے تھے، آپ نے ان کو فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ کچھ لوگوں نے باہر سنا، باہر سے آ رہے تھے، وہ گلی میں جہاں انہوں نے سنا وہیں بیٹھ، وہ وہیں بیٹھ، وہ آپ کی نظر پڑی تو بہت لوگ باہر بیٹھے ہوئے دھوپ کے اندر گلیوں میں۔ تو اللہ کے رسول نے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا اور لوگوں اندر آ جاؤ، وہ اندر آ گئے۔ نماز کے بعد فرمایا تم کو کسی نے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ؟ تم نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے جب سنا کہ آپ نے فرمایا اجلسوا تو ہم سے آگے نہیں آیا گیا، جب آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ
ہم نے یہ خلاف ادب سمجھا کہ ہم ایک قدم بھی آگے اٹھائیں. تو ہمارا حال اب کیا ہے؟ اب رمضان آنے والا ہے, ہم دیکھیں گے ہر طرف جناب رمضان کی بہاریں ہوں گی اور بڑی ماشاءاللہ, لیکن مسجد میں کوئی بہار نہیں ہوگی. افطاریاں لوگ دھڑا دھڑ دیں گے, لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آج آ کے تراویح پڑھ لیں. اس پر مجھے سبحان اللہ نہیں ملنی, اس پہ مجھے داد نہیں ملنی جو میں بات کر رہا ہوں. لیکن اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے پسند کرتا ہے, میری تقریر کو ناپسند کرتا ہے, اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نے کسی سے کچھ نہیں لینا, ہم نے ان سے لینا ہے جن کا ذکر کرتے ہیں. آج سے 5 سال پہلے ایک جگہ پہ بہت بڑا اجتماع تھا, وہاں پر مجھے کچھ بات کرنے کی جسارت دی گئی, موقع دیا گیا. میں نے کہا یار بات کیا کروں, ایک ہی بات کہہ دیتا ہوں, اپنا تعارف کروا دیتا ہوں کہ یعنی اپنا تعارف کروا دیتا ہوں کہ میرے دل میں عشق رسول ہے, میں جہاں میں سب سے امیر ہوں, مجھے تاجداری سکھا دو, میں در حضور کا فقیر ہوں, مجھے رہنما سے حکام کہہ, تیری زلف پاک پہ ہوں فدا, مجھے کیا رہائی سے واسطہ تیری زلف کا میں حسین, میں غلام پلٹن پاک ہوں, میں در بطول کی خاک ہوں, میں حسن حسین کا ہوں گدا, میں سگے جناب امیر ہوں. اور حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کا ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے, وہ اس سے بھی ان کی شاعری یا ان کی نعت کے ساتھ کسی چیز کا کوئی تقابل تو نہیں بنتا ہے, لیکن وہ ذہن میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارہ نام ہے. پارا کہتے ہیں ٹکڑے, نان روٹی کو کہتے ہیں. میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا تھوڑی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے بات کرنے سے گھبرا جاؤں. گدا اپنے کریم کا ہوں اور پڑی روٹی کی ہوں, تو یہ تو تضاد ہے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارہ نام ہے. آخری بات یہ کر کے اجازت چاہوں گا کہ رمضان شریف کی قدر کیجیے. جو رمضان شریف کی پلاننگ شعبان میں توبہ کی صورت میں کرتا ہے, رمضان میں وہ شکر کر کے گزارتا ہے. اپنا جو شعبان میں توبہ کرتا ہے, رمضان میں وہ شکر کرتا ہے, اور شوال میں اپنا جو اس کا حساب ہوتا ہے, اجر ہوتا ہے, وہ اپنے سارے سال کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں. رمضان شریف آ رہا ہے, اس کی قدر کیجیے. پتہ نہیں کتنے سینکڑوں لوگ تھے آپ کے اس گاؤں کے, آپ کے ساتھ کے گاؤں کے, جو پچھلے رمضان میں تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگلے رمضان میں روزے رکھ لیں, اگلے رمضان میں کوئی تراویح کا دیکھ لیں گے, لیکن آج وہ آپ میں موجود نہیں ہے. پتہ نہیں کون ہو اور کوئی نہ ہو اور کہاں ہو. تو ان صحابہ کی محبت میں جو نبی کے اس فرمان پر کہ حالانکہ وہ مسجد کے اندر والوں کو حکم تھا, وہ باہر والے بھی وہیں بیٹھ گئے. تو میرے نبی نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے, یار کیا طریقہ کار ہے, یہ کوئی طریقہ کار ہے. ہم یہاں کوئی پیسوں کے لیے نہیں آتے اور نہ ہی کبھی کوئی طلب کی ہے, اس سے میں اریٹیٹ ہوں. میں حدیث پاک کو آپ پیسے مار رہے ہیں اس طریقے سے. اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا, جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور خلوص نیت کے ساتھ, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کرتا ہے. اب اس میں عجیب و غریب بحث ڈال دی گئی کہ صغیرہ گناہ یا کبیرہ گناہ. میں کہتا ہوں صغیرہ یا کبیرہ کی بحث چھوڑیں, اللہ کے جناب حضور میں رحمت ہی رحمت ہے. حدیث قدسی ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. تو اس کی رحمت کا دریا زیادہ وسیع ہے, ہمارے گناہ بالکل تھوڑے ہیں. اس کی مغفرت کا سمندر لامحدود ہے. اگر ہم صدق دل سے
اس کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو کبیرہ تو کچھ نہیں، وہ ہماری ساری زندگی کے اگلے گناہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ تو بس ہمیں اس دفعہ اس رمضان کو صحیح طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے، اس کو صحیح طریقے سے گزارنا ہے، پتہ نہیں اگلے دفعہ ہمیں کوئی موقع ملے کہ نہ ملے۔ تو بس انہی کلمات پر ھذا ما عندی والعلم عند اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی نصیب اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ عشق رسول کی دولت سے مالا مال کرے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق۔ اصل عشق یہ ہے کہ معشوق جس کے ساتھ آپ کو عشق ہے اس کے رنگ میں رنگ جائے۔ یہ عشق نہیں ہے کہ رنگ غیروں کا ہو اور دعوے محبت کے کسی اور سے ہو۔ اگر دعوی محبت ہے تو جس کے لیے دعوی محبت ہے اسی کا رنگ بھی اپنے۔ تو اللہ